بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابه الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 266 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے ننھے بچے بھی ہوں، تو اچانک اس باغ پر آگ کا گولا آ جائے اور وہ جل کر راکھ ہو جائے اور وہ جل جائے، فاحترقت، اور وہ جل جائے۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اور سمجھو۔ یہ آیت 266 کا ترجمہ ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا باغ ہو اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے ننھے بچے بھی ہوں، تو اچانک اس باغ پر آگ کا گولا آ جائے اور وہ جل جائے۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اور سمجھو۔ دیکھیے، اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان فرمائی تھیں۔ ایک ان لوگوں کی مثال جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ایک ان لوگوں کی مثال جو دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے اور شہرت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ دونوں لوگوں کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا تھا۔ ابھی اس وقت یہ آیت نمبر 266 میں بھی ایک مثال ہی دی گئی ہے۔ دیکھیے، مثال میں جانے سے پہلے تفسیر ابن کثیر کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر نے آیت کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ صحیح بخاری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ آیت، یعنی آیت نمبر 266 سورہ بقرہ آیت نمبر 266 کے بارے میں؟ تو صحیح بخاری شریف کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ اکرام سے پوچھا، جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ناراض ہو گئے۔ آپ نے ناراض ہو کر عرض کیا، کیا تم جانتے ہو یا نہیں؟ اس کا صاف جواب دو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے کہو، اور اپنے نفس کو اتنا بھی حقیر نہ سمجھو، اپنے جی کو اتنا بھی کمتر نہ سمجھو۔ فرمایا، یہ ایک عمل کی مثال دی گئی ہے۔ پوچھا کون سا عمل؟ تو انہوں نے عرض کیا، ایک مالدار شخص
جو اللہ کی فرما برداری کے کام کرتا تھا، پھر شیطان نے اسے بہکا دیا اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ بس یہ روایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس آیت میں ایک مثال دی گئی ہے، پوچھا ایک عمل بتایا گیا ہے، پوچھا کون سا عمل؟ پھر فرمایا کہ ایک مالدار شخص کی مثال دی گئی ہے جو اللہ کی فرما برداری کے کام کرتا تھا، پھر شیطان نے اسے بہکا دیا اور وہ گناہوں میں اس طرح سے مشغول ہو گیا کہ اپنے نیک اعمال کو اس نے کھو دیا۔ بس یہ روایت اس آیت کی یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 266 کی پوری تفسیر ہے۔ اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے شروع میں اچھے عمل کیے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور برائیوں میں پھنس گیا، اور پہلے کی جو نیکیاں تھیں، نیکیوں کا جو ذخیرہ تھا، برباد کر دیا، اور آخری وقت میں جب کہ نیکیوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ بالکل اسی طرح جس شخص نے، اب دیکھو اس کی مثال، بالکل اسی طرح جس شخص نے باغ لگایا ہو اور وہ باغ پھل اتارتا ہو، لیکن جب بڑھاپے کے زمانے کو پہنچا تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر کسی کام کے قابل نہیں رہا، اس کا جسم جواب دے گیا، کسی قابل نہ رہا۔ اب زندگی کا سارا دار و مدار وہی ایک باغ تھا۔ اتفاقاً اچانک ایسا ہوا کہ آگ آئی اور آگ نے آ کر اس کو بھی جھلسا دیا۔ اب دیکھیے وہ خالی ہاتھ رہ گیا، اب نہ تو وہ اس قابل ہے کہ وہ باغ دوبارہ سے لگا سکے، اور نہ ہی اس کے بچے اس قابل ہیں کہ اس کا سہارا بن سکیں۔ وہ اچانک بالکل خالی ہاتھ رہ گیا، اور یہ جو شخص ہے برائیوں پر اتر آیا تھا، اس لیے اس کا خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوا۔ تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا، جب اس کو نیکیوں کا بدلہ ملنا چاہیے تھا، تو یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ کافر شخص بھی جب اللہ کے یہاں جاتا ہے تو وہاں کچھ کرنے کی طاقت نہیں، جس طرح اس بوڑھے شخص کو کچھ کرنے کی طاقت نہیں، اور جو کیا ہے اس کو کفر کی آگ کی آندھی نے آ کر برباد کر دیا۔ اب پیچھے بھی کوئی اسے فائدہ پہنچا نہیں سکتا، جس طرح اس بوڑھے کی چھوٹی کم سن اولاد اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے یہ سمجھایا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ پہلے اچھے کام کرتا تھا لیکن شیطان نے اسے بہکا دیا اور وہ برائیوں میں پھنس گیا۔ اب ان برائیوں میں پھنسنے کی وجہ سے اس کا خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوا۔ اب جب نیکیوں کا اس کو بدلہ ملنا چاہیے تھا تو یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ اب یہ بالکل بے بس ہو گیا ہے کہ نہ تو دوبارہ سے اس کو آخرت میں نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا، اور نہ ہی یہ بوڑھا شخص جس کا باغ تھا اس کی عمر بھی جواب دے چکی تھی۔ اب یہ نہ تو اس قابل ہے کہ وہ دوبارہ سے باغ لگا سکے، اور نہ ہی اس کے بچے اس قابل ہیں کہ اس کو فائدہ پہنچا سکیں، اس کا سہارا بن سکیں۔ تو بڑی بہترین مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس شخص کے بارے میں جو پہلے نیک کام کرتا تھا لیکن شیطان نے اسے بہکا دیا، پھسلا دیا، اور پھر وہ شیطان کے نقش قدم پر چل گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی۔ اب دیکھیے یہی وجہ ہے کہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اے اللہ اپنی روزی کو سب سے زیادہ مجھے اس وقت عنایت فرما جب میری عمر بڑی ہو جائے
اور ختم ہونے کو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مثالیں بیان فرما دی تاکہ ہم غور و فکر کریں، تاکہ ہم سوچیں سمجھیں اور ان مثالوں سے عبرت حاصل کریں، ان مثالوں سے نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیے، ایک مشہور مفسر ہیں تفہیم القرآن نے اس آیت کی وضاحت بہت ہی اچھے انداز میں کی ہے، اور بالکل کھول کے انہوں نے واضح کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جو اقوال ہیں اس سلسلے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ تو تفہیم القرآن نے اس آیت کی وضاحت بہت ہی اچھے انداز میں کی ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جب کہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جب کہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو اور دوبارہ سے نئی کمائی کرنے کا موقع بھی نہ رہا ہو۔ اب اس کے مقابل بات، جب تم یہ پسند نہیں کرتے تو یہ بات کیسے پسند کر سکتے ہو کہ دنیا میں ساری عمر کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ اچانک تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری پوری زندگی کا کارخانہ یہاں آخرت میں کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے۔ جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ بھی کما کر لائے ہی نہیں کہ یہاں اس کے پھل مل سکیں اور اس کے پھل کھا سکو، اور وہاں یعنی آخرت میں تمہیں اس بات کا کوئی موقع بھی نہیں ملے گا کہ اب دوبارہ آخرت کے لیے کمائی کر سکو۔ آخرت کے لیے کمائی کرنے کا موقع تو دنیا ہی کے اندر ہے۔ اس لیے دیکھیے، ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، آخرت کی دنیا کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویلیو نہیں ہے کیونکہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، لیکن دنیا کی زندگی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے اوپر ہی آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس لیے اگر ہم نے دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا لیا، دین کے مطابق گزار لیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی دے گا وہ آرام، سکون، چین اور راحت والی زندگی دے گا۔ اس لیے جو آخرت ہے، آخرت کے لیے کام کرنے کا جو کچھ بھی موقع ہے وہ اسی دنیا میں ہے۔ یہاں دنیا میں اگر تم آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا ہی کی دھن میں لگے رہے اور اپنی تمام تر طاقتیں اور اپنی تمام تر کوششیں دنیا ہی کے فائدے تلاش کرنے میں ہی کھپاتے رہے، تو زندگی کا چراغ بجھنے پر تمہاری حالت اس بوڑھے شخص کی طرح ہو جائے گی جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا، اور وہ باغ بھی اچانک جل گیا، جبکہ نہ وہ خود دوبارہ سے اس باغ کو لگا سکتا ہے اور نہ ہی اولاد اس کی اس بات کے قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے۔ تو یہ وضاحت کی ہے مفسرین حضرات نے۔ یہ تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 266 کی ہے اور یہاں پر آ کر مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو مثالیں ہیں، یہ مثالیں ہمارے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح سے انسان آئینے کو دیکھ کر اپنے چہرے کے داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے، اسی طرح سے ہم ان مثالوں کو سمجھ کر اپنے لیے ایک آئینے کی حیثیت بنائیں اور ان سے نصیحت، عبرت حاصل کریں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 267 کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا
من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ ترجمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 کا ترجمہ۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے پیدا کرتے ہیں ان میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو، بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ بھی نہ کرو، ولا تیمموا الخبیث، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ بھی نہ کرو اس میں، اور تم جان لو کہ اللہ بے نیاز قابل تعریف ہے۔ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ خراب اور حرام مال کی خیرات مسترد ہے۔ خراب اور حرام مال کی خیرات مسترد ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے جس طرح تم میں تمہاری روزی تقسیم کی ہے، تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں۔ جس طرح سے اللہ نے تم میں تمہاری روزی تقسیم کی ہے، تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دے دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، ہاں دین صرف دوستوں کو ہی عطا کرتا ہے، اور جسے دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل، اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے سوال کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایذا سے مراد، تکلیف سے مراد دھوکے بازی اور ظلم و ستم ہے۔ جو شخص حرام وجہ سے مال حاصل کرے اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا۔ جو شخص حرام کی وجہ سے مال حاصل کرے اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا، نہ اس کے صدقے کو قبول فرماتا ہے، اور جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اسی کے لیے آگ میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتا ہے۔ برائی برائی سے نہیں مٹتی، خباثت سے نہیں مٹتی ہے بلکہ اچھائی سے مٹتی ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے گچھے لا کر دوستوں کے درمیان ایک رسی کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مدرسہ چلا کرتا تھا جس کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہاں صحابہ اکرام بیٹھ کر اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے گچھے لا کر دوستوں کے درمیان ایک رسی کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے، جسے اصحاب صفہ بھوک کے وقت کھا لیا کرتے تھے۔ کسی نے اس میں ردی کھجور کا ایک خوشہ لٹکا دیا جس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں یہ بتلا دیا کہ اگر تمہیں ایسی ہی چیز ہدیے میں دی جائے تو تم ہرگز قبول نہیں کرو گے، ہاں اگر شرم و لحاظ سے لے لو تو اور بات ہے۔ تو اس آیت میں ایک جملہ آخر میں آیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَاعْلَمُوا، اور تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہے۔ ماحولی ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ بے نیاز اور بہترین صفات کے ساتھ متصف ہے۔ اب دیکھیے، یہ ظاہر سی بات ہے
کہ جو اللہ خود اعلیٰ درجے کی صفات سے متصف ہو، جو اللہ کی ذات خود اعلیٰ درجے پر فائز ہو، وہ بری صفت رکھنے والے لوگوں کو پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فیاض ہے، اللہ خود سخی ہے اور اپنی مخلوق پر ہر آن بخشش کے دریا بہا رہا ہے۔ پھر یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ تنگ نظر، احسان فراموش، کم حوصلہ اور برے اخلاق والے لوگوں سے محبت کرے؟ تو یہ آیت نمبر 267 کا آخری جملہ ہے اور اس میں اللہ کی صفات کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ بہرحال یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 266 اور آیت نمبر 267۔ 267 میں یہی چیز بتلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو، بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ بھی نہ کرو، اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو ہرگز قبول نہ کرو مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں، اور تم جان لو کہ اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔